بھارت کا نیا پینترا زبان سے مکر گیا۔ پاکستان کا پارٹنرشپ فارمولا تسلیم مگر تحریری یقین دہانی سے گریز۔ زبانی جمع خرچ نہیں چلے گا، بھارت معاہدے کو تحریری شکل دے، پی سی بی بھی ڈٹ گیا۔ آئی سی سی کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی۔ اجلاس میں وینیوز اور میچز کے شیڈیول کو فائنل کیا جانا تھا۔ مجوزہ فارمولے کے مطابق چیمپئنز ٹرافی میں انڈین ٹیم تمام میچز دبئی میں کھیلے گی۔ پاکستان بھی بھارت میں شیڈیول ایونٹس نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا۔ بھاگ کر نہیں جائیں گے، کام جاری رکھوں گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے صحافیوں سے گفتگو میں مستعفی ہونے کی خبروں کو افواہیں قرار دے دیا۔ کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ بچوں سے متعلق آئین کے آرٹیکل 11(3) کی تشریح کی ضرورت ہے، مگر کیا کروں، میں اب یہ تشریح نہیں کر سکتا۔ فیصلہ سازی کے عمل میں بچے کو سننا ضروری، جب بھی پیش ہو عدالتیں ضرور سنیں۔ بچوں کا آن لائن استحصال عالمی مسئلہ قرار۔ پورا کر لیں، اگر وہ یہ کال دینا چاہتے ہیں کوئی بھی فالو نہیں کرے گا اس کال کو۔ پارٹی میں اختلافات ہیں، یہ پارٹی تو نہیں ہے، یہ تو ایک متنجن ہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سول نافرمانی کا شوق بھی پورا کر لیں، خواجہ آصف کا چیلنج، بولے کوئی ان کی کال پر کان نہیں دھرے گا۔ اسلام آباد پر حملے کے بعد یہ سب ایکسپوز ہو گئے۔ بشرا بی بی اور علیمہ خان میں قیادت کی لڑائی چھڑ چکی۔ تحریک انصاف فراڈ پارٹی قرار۔ سما سے خصوصی گفتگو میں وزیر دفاع نے کہا یہ قتل عام کا کہتے رہے، آج تک 12 لاشیں نہیں دکھا سکے، کئی مردہ لوگ زندہ ہو گئے۔ خواجہ آصف کی مدارس بل پر مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ سبھی کے ساتھ فل ٹینک تھا، وہاں سے لے کر آخر تک تھا، اور وہاں سے لے کر ان کو وہاں سے لے کر آنا سارا کچھ میں نے کیا۔ گولیاں چلوائی ہیں نہتے لوگوں کے اوپر، اپنے اندر اپنے ملک کے اندر نفرتیں پھیلا کے اب سیور وار کرانا چاہتے ہیں، اس کا ہم حساب بھی لیں گے۔ بشرا بی بی کو تنہا نہیں چھوڑا، ہر جگہ ساتھ رہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں نہتے شہریوں پر گولیاں چلوائیں، کیا حکومت ملک میں خانہ جنگی کرانا چاہتی ہے؟ سول نافرمانی کی تحریک سے متعلق تفصیلات ابھی نہیں آئیں، بانی سے ملاقات میں چیزیں واضح ہوں گی۔ بشرا بی بی کس حیثیت سے لوگوں میں پیسے تقسیم کر رہی ہیں؟ پنجاب حکومت نے سوال اٹھا دیا۔ خیبر پختونخوا کے فنڈز کو ذاتی فوٹو سیشن کے لیے استعمال کرنا شرمناک قرار۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں سرکاری مال پر عیاشی اور عدالت بلائے تو بیمار ہو جاتی ہیں۔ 26 نومبر کو پوری قوم نے بشرا بی بی کو ڈی چوک سے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ ان کے اپنے کارکنان نے گاڑی پر پتھر اور ڈنڈے مارے۔ احسن اقبال کی بھی گرج برس، بولے کہا گیا اسلام آباد میں غزہ سے زیادہ ظلم ہو گیا، یہ جماعت فسادیوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہے۔ صوبائی خزانے سے لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، وفاق ایکشن لے، گورنر خیبر پختونخوا کا مطالبہ۔ بولے حکومت کنٹینر لگا کر اسلام آباد تو بند کرتی ہے، مارگلا والا راستہ بند کرنا کیوں بھول جاتی ہے؟ فیصل کریم کنڈی نے صوبائی حکومت کو مکمل ناکام قرار دے دیا۔ 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے مقدمات، جے آئی ٹی نے اسد عمر اور اعظم سواتی کو قصوروار قرار دے دیا۔ رہنماؤں نے کارکنان کو اکسایا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں رپورٹ پیش، آئندہ سماعت پر مکھلا دلائل کے لیے طلب۔ پولیس نے جمشید اقبال چیمہ اور مسرت چیمہ کو بھی 4 مقدمات میں قصوروار قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ضمانتوں میں توسیع۔ کنٹینر ہٹانے اور پولیس اہلکاروں پر گاڑی چڑھانے کا الزام، رانا ثناءاللہ کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ گجرانوالہ کی عدالت کا 12 دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ پولیس کی رانا ثناءاللہ کو بے گناہ قرار دینے کی رپورٹ مسترد۔ مہنگائی کی شرح 6 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کو شاباش، قوم کو مبارکباد، بولے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہماری سیاسی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئی، عوام سے کیے گئے ہر وعدے پر قائم ہوں، ملک معاشی استحکام کے بعد ترقی کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر، دھرنوں سے یومیہ 190 ارب روپے نقصان ہوتا ہے۔ مشکل سیاسی صورتحال کے باوجود سرمایہ کار پاکستان آ رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں سرکاری ادارے روز 2 ارب سے زیادہ کا نقصان کر رہے ہیں، پرانے ٹیکس نظام کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے۔ قیمتوں میں کمی کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کرنا ہوگا۔ مہنگائی کی کمی کا فائدہ عوام کو نہ ہونے کا اعتراف۔ پی ٹی اے کا فری لانسرز کو بڑا ریلیف، موبائل نمبر کے ذریعے وی پی این رجسٹریشن کی سہولت متعارف کرا دی۔ اسٹیٹک آئی پی نہ رکھنے والے سہولت سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ ترجمان کے مطابق اب تک 31,000 سے زائد وی پی اینز رجسٹرڈ کیے جا چکے۔ سیاست نفرت اور دشمنی میں بدل چکی، حالات بہتر کرنے کے لیے حکومت نے کوئی پالیسی نہیں بنائی۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس، بولے حکومت کو مہنگائی اور بے روزگاری کا کوئی احساس نہیں، نظام بدلے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کل وفد کے ہمراہ چین کے پہلے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گی۔ بیجنگ، شنگھائی اور گوانگڈونگ جائیں گی۔ اہم شخصیات سے ملاقاتیں شیڈیول، آئی ٹی، انڈسٹری، میڈیکل اور ماحولیاتی تبدیلی کے معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ کاروباری اور تجارتی روابط پر غور کیا جائے گا۔ مریم نواز چین کا سرکاری دورہ کرنے والی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں۔
پاکستان سے یورپ کے لیے پروازیں اڑان بھرنے کو تیار، آئندہ سال 10 جنوری کو PIA کی پہلی پرواز اسلام آباد سے پیرس کے لیے روانہ ہوگی۔ ترجمان کے مطابق ابتدائی مرحلے میں ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی، تعداد کو بتدریج بڑھایا جائے گا۔ کراچی میں کماڑی نیٹی جیٹی پل پر آئل ٹینکر اور ٹریلر میں تصادم، ہزاروں لیٹر آئل سڑک پر بہہ گیا، متعدد افراد پھسل کر زخمی، پولیس کے منع کرنے کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد تیل جمع کرتی رہی۔ پانی نایاب، صفائی ستھرائی کا نظام خراب، گلیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، پشاور کا علاقہ شہید آباد مسائل کا گڑھ بن گیا، اہل علاقہ صوبائی حکومت سے ناراض، کہتے ہیں ووٹ دیا مگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ہمارے علاقے میں تقریباً 3-4 سالوں سے بالکل پانی آتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی صفائی والا ہے نہ کوئی، اور علاقہ دیکھ لے ایئرپورٹ کے قریب ہے بہت۔ شام کا ایک اور شہر بشار الاسد کے ہاتھ سے نکل گیا، باغیوں نے جنوبی شہر درہ پر قبضہ کر لیا، مشرقی شہر دیر الزور پر کرد علیحدگی پسندوں کا قبضہ، تحریر الشام کے جنگجو بھی حمص کے قریب پہنچ گئے، ایران کا بشار الاسد کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی فوج کا نصیرات میں پناہ گزین کیمپ پر حملہ، 6 بچوں سمیت 20 فلسطینی شہید، بیت اللہیہ میں صہیونی فورسز کمال ادوان اسپتال میں گھس گئیں، شیلنگ سے 29 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے، انڈونیشین اسپتال پر بھی شیلنگ۔ مارشل لاء کا اعلان نا امیدی کے عالم میں کیا، جنوبی کوریا کے صدر نے قوم سے معافی مانگ لی، بولے فیصلے پر نادم ہوں، میرے اقتدار میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ پارٹی کرے گی، صدر کے مواخذے کی تحریک پر پارلیمنٹ میں ووٹنگ۔ آرٹس کونسل کراچی میں 17ویں عالمی اردو کانفرنس جاری، تیسرے روز غزل اور اردو تنقید کے سیشنز ہوں گے، گلوبل وارمنگ کے حساس موضوع پر ماہرین اظہار خیال کریں گے، میڈیا کی تاریخ پر بھی مذاکرہ ہوگا۔ اور نعتیہ کلام سے ایک دنیا کو اپنا غرویدہ بنایا، جنید جمشید کو دنیا سے رخصت ہوئے، 8 برس بیت گئے، ملی نغمے آج بھی زبازد عام، حویلیاں طیارہ حادثے کا غم تازہ، جاں بحق ہونے والے مسافروں کے لواحقین افسردہ، PIA کی پرواز کو حادثے میں 48 افراد لقمہ اجل بنے۔